اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے شرح صدر، کس کا دل اسلام کے لیے کھلتا ہے۔ یہ روشنی کون سی ہے؟ یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ قرآن کی روشنی، جس پر وہ مسلسل چل رہا ہے۔ کون؟ جس کا دل کھلتا ہے، جس کی وجہ سے اسے صراط مستقیم واضح نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس نے قرآن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ یہ ساتھ کس نوعیت کا ہے؟ یہ کتاب فقط ہاتھوں میں نہیں، ہاتھوں کے لمس کے بعد سننے اور سمجھنے سے یہ قرآن دل کی گرہ کھولتا چلا جاتا ہے اور روشنی اندر آتی چلی جاتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے۔ یہ روشنی کسی ایک فرد کی روشنی نہیں، کسی کا ذاتی پروگرام نہیں، بلکہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پھر وہ ایک روشنی پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی روشنی کو مسلسل جذب کر رہا ہے۔ یہ مستقل علم کا حاصل کرنا ہے۔ وہ روشنی لے بھی رہا ہے اور آگے دے بھی رہا ہے۔ ایک طرف سے روشنی آ رہی ہے اور دوسری طرف سے وہ پھیلا بھی رہا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے روشنی اسی کو ملتی ہے جس کے سینے کا دروازہ کھل جائے، جس کو شرح صدر نصیب ہو جائے، اور ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں جو اس روشنی سے محروم رہنا چاہیں، جو روشنی پانے سے انکار کر دیں، جن کے دلوں میں گنجائش نہ بنے، جو اپنے ذہن، دل اور عقل کے دروازے بند رکھیں۔ جدید سائیکالوجی بھی اس طریقہ کار کا اعتراف کرتی ہے۔ انسان کس طرح سے کسی چیز کو قبول کرتا ہے۔ تحقیقات ہمیں بتاتی ہیں انسان کے اندر یہ عمل کیسے چلتا ہے، انسان کا رویہ کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ جدید سائیکالوجی میں بیہیویورل ماڈیفیکیشن اور بیہیویورل سائنسز پر بہت کام ہو رہا ہے۔ تمام بیہیویورسٹ تحقیق کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بنیادی طور پر انسان کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے۔ پہلی چیز ریزننگ ہے۔ ریزننگ کیا ہے؟ دعوت۔ ایک داعی جب دعوت دیتا ہے تو دلیل سے بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی کتاب میں دلیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر سینکڑوں ہزاروں دلائل ایک اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر کسی کے دل میں شک ہے، شبہ ہے، اس کا مطلب ہے دل بند ہے، تو دل کو دعوت سے کھولنا ہے۔ دل کیسے کھلیں گے؟ جب اس کے لیے دلیل دی جائے گی۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، ریزننگ کی بجائے جبراً ایک کام کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ آج کل اگر دین سکھانے کے لیے دیکھیں، چاہے بچوں کو دین سکھانے کی بات ہو اور چاہے معاملہ بڑوں کا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک طوطے کو سب کچھ سکھا دیا جائے۔ اسے جتنا کچھ سکھا دیا جاتا ہے وہ بولتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں بول رہا ہوں۔ مثلا ان کو کہہ دو کہ میاں مٹھو چوڑی کھانی ہے تو وہ کہتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی بری بات سکھا دی جائے تو وہ بھی کہہ دے گا۔ اس کو کیا پتا کسی کی کتنی عزت ہو رہی ہے، کوئی ناحق بری بات ہے یا بری بات ہے۔ ایسے ہی ڈھول کی مثال ہے، جیسے آپ بجائیں گے اس میں سے ویسی ہی آوازیں آئیں گی۔ کبھی کبھی انسان بھی اپنے آپ کو ڈھول کی طرح بنا لیتا ہے، بجتے ہیں، آوازیں آتی ہیں، لیکن اندر کچھ نہیں۔ پھر اندر کیا ہے؟ خلا۔ ڈھول کے اندر کوئی چیز جانے کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں سے کوئی گنجائش بنی ڈھول کی آواز خراب ہو جائے گی۔ دین کے معاملے میں بھی لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے، جو چاہے پوچھو، لیکن جیسے ڈھول کے اندر خلا ہے ایسے ہی انسانوں کے اندر بھی خلا ہے۔ دین کا فہم نہیں، وہ بات قلب کے اندر اتری ہوئی نہیں۔ جیسے سارا دن کوئی شخص یہ درس دیتا رہے، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، لیکن خود ہر وقت جھوٹ بولتا رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خالی ڈھول ہے، دوسروں تک تو بات پہنچ گئی لیکن اندر کچھ نہیں۔
جب کسی کو دین کی دعوت دی جاتی ہے تو بہت سی آوازیں آنے لگتی ہیں، جیسے ڈھول بجایا جائے تو بہت آوازیں آتی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، بات اندر نہیں اترتی، دل کے دروازے بند کر کے بیٹھے ہیں، زندگی بچا کر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، زکوٰۃ دے لیں گے، ذکر بھی کر لیں گے، لیکن ہم سے کوئی یہ نہ کہے کہ زندگی بدلو، یہ نہ دیکھو کہ ہم نے لباس کیسا پہنا ہے، ہم کماتے کیسے ہیں، ہم خرچ کیسے کرتے ہیں، ہم نے اپنے معاشرتی معاملات کو کیسے چلانا ہے، ان سارے معاملات کے ساتھ دین کا کیا تعلق ہے۔ ایسی صورت میں پھر کوئی کیا کرے گا؟ اپنی مرضی۔ اس کا مطلب یہ ہے پیچھے کوئی اور قوت ہے، کوئی اور زور لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے دل کے دروازے بند ہو گئے ہیں، کیونکہ رب العزت کی ذات نے تو فرمایا ہے شرح اللہ صدرہ، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو عیسائی، یہودی یا بے دین یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہم یہی بات پر اس کا اختتام کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے شرح صدر کر دے، ہمارا دل اسلام کے لیے کھل جائے، ہمارا سینہ ایمان سے بھر جائے، اور ہمیں قرآن کو قطرہ قطرہ کر کے اپنے دل میں اتار لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔